اسلامی بینک ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اسی کنونشنل بینکنگ کی اسلامی شکل ہے۔ یہ ایسے ہی اسلامی شکل ہے جیسے ہم پاکستانیوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہوا ہے اسلامی بھی اور جمہوری بھی، لیکن نہ اسلام کا سیاسی نظام، نہ اسلام کا معاشی نظام، نہ انسانی حقوق کی ادائیگی کا کوئی عمل، اور اسلام کا لیبل ہم نے اس پر چسپاں کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اسلامی بینکنگ کا ایک لیبل چپکا ہوا ہے، اور اس پر ایک تفصیلی مکالمہ، مباحثہ، کتابیں، لٹریچر موجود ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر، ٹیکنیکلی طور پر یہ بات ممکن ہی نہیں۔ یہ سودا سمایا تھا جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں کہ جی اسلامی بینکاری ہونی چاہیے، اور جب ان کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا تو انہوں نے 2 کمیٹیاں بنائی تھیں 1985 میں۔ ایک علماء کی کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک غلام اسحاق خان تھے۔ دونوں سے رپورٹ لی گئی تھی کہ کیا ہم اس موجودہ حالت میں جب ہمارا اسٹیٹ بینک قرضوں کے اس عالمی نظام سے جڑا ہوا ہے، ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکاری نافذ کر سکتے ہیں؟ تو غلام اسحاق خان کی کمیٹی میں تمام بینکار، تمام اکنامکس کے ماہر، پروفیسر، دانشور موجود تھے۔ ٹیکنیکلی طور پر انہوں نے اس پر غور و فکر کی۔ اس رپورٹ کو پڑھ لیجئے، آج تو سب چیزیں آن لائن موجود ہیں، اس کا شروع کا آغازیہ ہے۔ غلام اسحاق خان نے لکھا تھا کہ اگر واقعی پاکستان میں آپ اسلامک اکنامک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا جی، پروڈکشن آف ویلتھ سے لے کر کنزمپشن آف ویلتھ تک جتنے پروسیجر ہیں وہ دین کے کانسیپٹ پر لانے پڑیں گے، اور اس کے لیے ہمارے اسٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، IMF سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اپنا معاشی اور اکنامک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر یہ کرنے کی سکت ہے تو پھر تو آپ یہ بھاری پتھر اٹھائیں، ورنہ پورے اکنامک سسٹم میں جہاں پروڈکشن آف ویلتھ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، ڈسٹریبیوشن اس کی بنیاد پر ہے،